للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ منافقت سے اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا پہلا سلسلہ ہے اللہ عز و جل کے حقوق کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک سیریز کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ کا حق معرفت، کہ اسے پہچانا جائے، خدا کی معرفت ہو، خدا کی پہچان ہو، اس پر بڑی ڈیٹیل سے کلام کیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے حقوق جو معرفت کے علاوہ ہیں ان کے حوالے سے کلام ہوگا، اور اس کی بھی ایک لمبی تفصیل ہے جس میں سے جو پہلا حق ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پہلا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم فرماتا ہے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں عبادت الہی کا حکم دیا گیا۔ عبادت کا حکم قرآن مجید میں اور بھی بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں آیات میں موجود ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اے لوگو تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر خدا کی، صرف خدا کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ یہ حتمی، قطعی اور فیصلہ کن بات ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں بحیثیت مسلمان، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس کلمے کے اندر بھی عبادت کا مفہوم موجود ہے، کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور جب اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے تو پھر اسی کی عبادت کی جائے گی۔ تو یہ اوورآل چند ایک میں نے چیزیں عبادت کے حوالے سے عرض کی ہیں۔ اب عبادت کے اوپر کئی پہلو ہیں کہ جن کے اعتبار سے ہم کلام کر سکتے ہیں، اور آج کچھ انہی پہلوؤں کے اوپر میں کلام کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ عبادت بیسیکلی لفظ 2 طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک عبادت کا وہ معنی و مفہوم ہے کہ جس میں پورا دین کے جملہ اعمال، ظاہری، باطنی، تنہائی کے، جلوت کے، اور خواہ ان کا تعلق عبادات کے قبیل سے ہو یا معاملات یا معاشرت یا فیملی یا کاروبار، کسی کے ساتھ بھی ہو، اس مفہوم کے اعتبار سے تمام کی تمام چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہوتی۔ یہ عبادت کا وہ مفہوم ہے کہ جو بڑا وسیع ہے، اور یہ وہ مفہوم ہے کہ جس کے اعتبار سے قرآن میں فرمایا گیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو وہاں پر عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ دوسرا عبادت کا وہ مفہوم ہے کہ جس کا اطلاق اور جس کا استعمال بطور خاص ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جنہیں ہم اپنے عرف میں، ہم اپنی عام زبان میں عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود پاک۔ یہ عبادت کی وہ صورتیں ہیں کہ جب لفظ عبادت مطلق بولا جاتا ہے تو یہ والے مفاہیم مراد ہوتے ہیں۔
تو گویا عبادت کے دو طرح کے استعمال ہیں لفظ عبادت کے، ایک وہ لفظ، ایک وہ معنی کہ جو ہر صورت کو شامل ہوتا ہے، اور ایک وہ معنی کہ جو عبادت کی خاص صورتوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام نے جو اس کی تعریفات کی ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ اس مفہوم کو بیان کیا ہے، ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ عبادت کی ایک تعریف، اصطلاحی معنی اس کی یہ کیا گیا ہے کہ خشوع و خضوع، عاجزی کے آخری درجے کو اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کرنا، عاجزی کے، خضوع کے آخری درجے کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے کا تو چونکہ ہم عبادت الہی کی بات کر رہے اس اعتبار سے ہے، ورنہ یہ ہے کہ انتہا درجے کی عاجزی کا نام عبادت ہے، جسے عربی زبان میں اقصی غایت الخضوع کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو عبادت کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کا خضوع اختیار کرنا۔ دوسرا اس کی تعریف کی گئی ہے رب کی تعظیم کے لیے اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرنا، اللہ کی تعظیم مقصود ہو اور کام ایسا کیا جائے کہ جو ہمارے نفس کے خلاف ہے، یہ عبادت کی تعریف۔ تیسری تعریف کی گئی ایسا فعل کہ جس سے صرف اللہ کی تعظیم ہوتی ہو، ایسا فعل جس سے صرف اللہ کی تعظیم ہوتی ہو۔ یہ وہ معنی ہے کہ جو غالباً اشارہ کرتا ہے اس خاص عبادت کی طرف کہ جسے ہم عام زبان کے اندر بھی عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت اور ذکر ہے، کہ یہ وہ افعال ہیں کہ جن سے خالصتاً تعظیم الہی مقصود ہوتی ہے۔ چوتھی تعریف کی گئی ہر اس امر کو، ہر اس کام کو بجا لانا، ہر وہ کام کرنا جس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ تعریف ہے کہ جس کا بڑا وسیع معنی بنتا ہے، ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اب وہ کام نماز روزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کام حسن اخلاق بھی ہو سکتا ہے، وہ کام صبر و شکر بھی ہو سکتا ہے، وہ کام اچھا کلام بھی ہو سکتا ہے، وہ کام اچھی نیت کے ساتھ کھانا کھانا بھی ہو سکتا ہے، وہ اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ وہ والی تعریف ہے کہ جو تمام صورتوں کی جامع ہے، کہ جس سے معنی نکلتا ہے کہ ہر اس کام کو کرنا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ تعریف کے جو ساری صورتوں کو شامل ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور اعتبار سے عبادت کے مفہوم پر یوں کلام کیا گیا ہے کہ عبادت جسے بندگی کہا جاتا ہے، اس عبادت میں 3 طرح کے معانی پائے جاتے ہیں۔ پہلا معنی ہے عبادت میں پرستش کا، پرستش جسے ہم پوجا کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں، وہ اس میں پائی جاتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی عبادت بمعنی پرستش کا معنی یہ ہوا کہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی، خدا اسی کو مانا جائے گا، گڑ گڑایا اسی کی بارگاہ میں جائے گا، مطاع حقیقی اسی کو مانا جائے گا، مالک حقیقی اسی کو مانا جائے گا، خالق و مالک اور رازق اسی کو مانا جائے گا۔ تو اب وہ جو عبادت کے اس مفہوم کے اعتبار سے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پرستش کے معنی میں شامل ہوتی ہیں۔ سجدہ اسی کو کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ نہیں کیا جائے گا، جھکا اسی کی بارگاہ میں جائے گا، کسی اور کی بارگاہ میں جھکا نہیں جائے گا۔ تو یہ عبادت کا وہ معنی کہ جس میں پرستش کا مفہوم ہوتا ہے۔ دوسرا ہے غلامی۔ لفظ عبادت میں غلامی کا معنی بھی ہے، اور یہ بھی عربی کے اندر لفظ عبدن، غلام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے زمانے میں آقا اور غلام ہوتے تھے تو غلام کے لیے لفظ عبدن استعمال ہوتا تھا۔ تو یہ غلامی کا معنی عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ اب اس معنی کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ کے عبد اور عباد کیسے ہیں؟ وہ یوں کہ غلام کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اس کے اختیار کا دائرہ کار وہی ہوتا ہے جو اسے اس کے مالک نے دیا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اختیار کا دائرہ وہ ہوگا جو ہمارا مالک حقیقی چاہے گا، جو رب چاہے گا، جو خدا چاہے گا، جو خدا نے دائرہ مقرر کر دیا اس دائرے میں رہنا اور اسی میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا، اور اپنے اختیار کو یہ سمجھنا کہ میرے یہ اختیار بھی خدا کے دیے ہوئے ہیں، میں اپنی ذات کی حد تک کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، میرے مالک نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں اسے استعمال کرتا ہوں، اگر میرا رب مجھے منع کر دے تو میں اسے رک جاؤں گا۔ تو یہ غلامی کا معنی ہے جو عبادت کے مفہوم میں داخل ہے۔ تیسرا معنی ہے اطاعت۔ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کے حکم کی پیروی کرتا ہے، اس کے قانون پر چلتا ہے، جس شے سے خدا منع کر دے اس سے رک جاتا ہے، جس کے کرنے کا حکم دے بندہ وہ کام کرتا ہے۔ تو اب یہاں پر عبادت بمعنی اطاعت کے ہو جائے گی۔ اب اس صورت میں حاکم حقیقی خدا ہوگا، احکم الحاکمین خدا ہوگا۔ اب اس معنی کے اعتبار سے اب وہ ہماری ذاتی زندگی ہو یا وہ ہماری جو ہے وہ نجی زندگی کی اور صورتیں ہوں یا وہ ہماری قومی زندگی ہو، ان سب میں اللہ عز و جل کی اطاعت کا مفہوم داخل ہے۔ گویا اس اعتبار سے یہ معنی بنا کہ نہ تو ہم اپنی فیملی لائف میں خدا کے حکم کے برخلاف کریں گے، نہ ہم اپنے کاروباری معاملات میں یہ کہیں گے کہ ہم جو چاہیں کریں، جیسا رواج ہے، جیسی رسم ہے، جیسا طریقہ رائج ہے ہم اس کے مطابق کریں۔ پھر ہم یہ نہیں کہیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، مجھے اپنی ذاتی زندگی میں بھی خدا کے حکم پر چلنا ہے، مجھے اپنے کاروباری معاملات میں بھی اللہ کے حکم کی پیروی کرنی ہے۔ اور اسی طرح جو اس سے اوپر کے معاملات ہیں، جن کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، جن کا تعلق اقوام کے ساتھ ہے، جن کا تعلق انٹرنیشنل ہے، عالمی ہے، جن کا تعلق ملک سے باہر کے ساتھ ہے، ان معاملات میں یعنی وہ ریاستی معاملات ہیں، وہ قومی معاملات ہیں، وہ عالمی معاملات ہیں، ان سب میں بھی جو خدا نے حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ نہیں جناب، جو عبادت ہے اس کا تعلق بندے کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انسان کی نجی زندگی کے ساتھ ہے، اور جہاں تک تعلق ہے قومی معاملات کا یا معاشرتی معاملات کا یا ریاستی معاملات کا، وہاں پر دین کا دخل نہیں ہوگا، معاذ اللہ۔ یہ کہنا یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ قرار دیا اور ہم خدا کے بندے ہیں، اور اس بندگی میں اور اس عبادت کے مفہوم میں یہ اطاعت داخل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے ہیں، اب ان احکام پہ غور کریں۔ وہ احکام صرف ہماری ذاتی زندگی سے متعلق نہیں ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔ تلاوت قرآن، ذکر الہی ہے، یہ ہماری ذات سے متعلق ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ہی دوسری اقوام کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا اس کا بیان موجود ہے۔ کہاں پر امن کی صورت ہے اور کہاں پر امن سے ہٹ کر دوسری صورت اختیار کی جائے گی، قرآن پاک میں موجود ہے۔ کاروبار کے معاملات قرآن پاک میں موجود ہے۔ سود کو قرآن نے حرام قرار دیا، عقود فاسدہ اور باطل طریقے تجارت کے خدا نے منع کیے۔ تو اب وہ جو ساری چیزیں ہیں اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ذاتی زندگی ہے اور ہم اس ذاتی زندگی میں جو چاہیں کریں، نہیں۔ جب عبادت بمعنی اطاعت ہے تو اطاعت کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ وہ اطاعت ہماری ذاتی معاملات میں بھی ضروری ہے، وہ اطاعت ہمارے قومی معاملات میں بھی ضروری ہے، وہ ریاستی معاملات کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو جب عبادت کا ہم مفہوم سمجھ جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لا الہ الا اللہ پڑھنے کا تعلق صرف زبان کے چند الفاظ کہنے کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمارے پورے وجود کے ساتھ ہے، ہمارے خیالات کے ساتھ ہے، ہمارے افعال و احوال کے ساتھ ہے، ہمارے اقوال و اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے خلوت و جلوت کے ساتھ ہے، ہمارے ذاتی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ہے، ہمارے ریاستی اور عالمی امور کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عبادت کا وہ مفہوم ہے کہ جس کے اندر 3 سٹیپ آتے ہیں، ایک پرستش کا آتا ہے، ایک غلامی کا آتا ہے اور ایک اطاعت کا آتا ہے۔ پرستش کا مطلب
اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا، اسی کو سجدہ کیا جائے گا، اسے معبود مانا جائے گا، اور عبادت کے جتنے مراسم ہیں، جتنے طریقے ہیں، وہ خدا ہی کے ساتھ مختص ہوں گے۔ یہ عبادت اور غلامی یہ ہے کہ بندے کا اختیار نہیں ہوگا، خدا کا اختیار ہوگا، اور اطاعت یہ ہے کہ جو اس کا حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن پاک میں تین آیتوں کے اندر اس کو بیان کیا کہ جو اللہ کے حکم، جو اللہ کے قرآن، اللہ کے دین کے مطابق حکم نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، فاسق ہے، ظالم ہے، کافر ہے۔ تو یہ عبادت کی چند ایک مفاہیم میں نے عرض کیے۔ اب ان جتنے مفاہیم میں نے عرض کیے ہیں، اگر ان سب کو پیش نظر رکھیں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ گویا عبادت کیا ہوئی؟ عبادت نام ہے اللہ کی تعظیم کا کام کرنے کا، اور ہر وہ کام کرنے کا جسے خدا پسند فرماتا ہے، جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور جو خدا کے لیے کیا جائے۔ یہ وہ مفہوم بنے گا کہ جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب یہاں پر ایک اور اعتبار سے کلام ہے، وہ یہ ہے کہ ہر کام عبادت میں کیسے داخل ہے۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ فرمان خدا بندی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس پر کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں، یا ذہن میں سوال آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو ہر وقت تو عبادت نہیں کر سکتے۔ ہم نے سونا بھی ہوتا ہے، ہم نے کاروبار بھی کرنا ہے، ہم نے بیوی بچوں کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے، ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر وغیرہ میں مشغول نہیں رہ سکتے۔ تو جب زندگی کا مقصد صرف عبادت ہے تو پھر اس مقصد کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت کا وہ جو مفہوم میں نے عرض کیا ہے، اگر وہ پیش نظر رہے تو اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے، پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ ہاں بندہ ہر وقت عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ ہر وقت عبادت کرنے کی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کے وہ اعمال جو خالص تعظیم الہی کے لیے ہیں وہ بھی ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، درود، لیکن اس کے ساتھ جو دیگر اس کے کام ہیں یا تو اس انداز میں کیے جائیں جس سے خدا راضی ہو جائے، کہ جیسے خدا نے کرنے کا حکم دیا، جیسے خدا کے رسول نے کرنے کا حکم دیا، تو جیسا ان کا حکم ہے جب اس کے مطابق کریں گے تو خدا راضی ہوگا، خدا کو وہ طریقہ پسند ہوگا۔ تو جب خدا کو وہ طریقہ پسند ہے اور خدا کی مرضی کے مطابق کرے، اسی کے اوپر ثواب ملے گا، وہی عبادت بن جائے گا۔ اور یہاں یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے وہ کام کسی عبادت کا ہے نہیں، لیکن اس کام کے کرنے سے مقصود اللہ کی رضا ہو یا اللہ کی رضا کے کام میں معاونت حاصل کرنا، مدد حاصل کرنا۔ اس کی تفصیل کیا بنتی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں، پہلے چند ایک آیات اس حوالے سے عرض کروں۔ ہر کام عبادت میں کیسے داخل ہے؟ پہلی تو قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے عرض کی کہ جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ اے لوگو تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ خدا نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری جانچ کرے، تمہاری پرکھ کرے، تمہارا امتحان لے، تمہیں دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ اب ہم دیکھیں، ایک آیت میں فرمایا کہ انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے، دوسری آیت میں فرمایا کہ زندگی موت بنائی گئے اس لیے تاکہ دیکھا جائے کہ لوگوں میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخلیق انسانیت کا مقصد عبادت، تخلیق انسانیت کا مقصد اچھے اعمال، تو گویا جو اچھے اعمال ہیں وہ عبادت ہیں، جو عبادت ہے وہ اچھے اعمال ہیں۔
جب یہ دونوں اچھے اعمال ہیں، اب اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ ہے، اس میں بھی یہ فرمایا کہ جو مقصد زندگی ہے وہ تمام کا تمام یہی ہے کہ بندے کی ترجیح اول، بندہ بطور خاص اپنے آپ کو رب کے لیے کر دے۔ چنانچہ قرآن پاک میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تم کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں، نماز تو اللہ کے لیے سارے جانتے ہیں، قربانی اللہ کے لیے سارے جانتے ہیں، لیکن فرمایا کہ جینا اور مرنا بھی اللہ کے لیے، یہ زندگی اور موت بھی بندے کی خدا کے لیے ہو جائے، یہ کیا ہے؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی پوری زندگی بندگی سے تعبیر ہو جائے، اس کی پوری زندگی بندگی میں ڈھل جائے، اس کی زندگی عبادت کا نمونہ بن جائے، اس کے جملہ اعمال، اقوال، افعال، احوال یہ سارے کے سارے عبادت کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ اب وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں چند ایک احادیث عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ ایک تو یہ ہے کہ خالص عبادت کے کام کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، نماز پابندی سے پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور اس میں نمازوں کے اندر فرض نمازیں بھی، نفلی نمازیں بھی، روزوں کے اندر فرض روزے بھی، نفلی روزے بھی، زکوٰۃ و خیرات ہے، اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، نفل بھی ہے، حج ہے، حج کے اندر فرض بھی ہے، نفلی حج بھی ہیں اور عمرے بھی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں ان عبادات کو شامل کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہ وہ نماز پڑھے، نہ وہ روزہ رکھے، نہ وہ حج کرے، نہ وہ زکوٰۃ دے، نہ وہ تلاوت کرے، نہ وہ ذکر کرے، نہ وہ درود پڑھے، نہیں، یہ چیزیں اس کی زندگی کے معمولات میں شامل ہوں، یہ اس کی زندگی کا حصہ ہوں، یہ اپنے لیے وہ ایسے ہی ضروری سمجھے جیسے روزانہ کھانا کھانا ضروری سمجھتا ہے۔ جیسے کھانے کے بغیر اس کی زندگی نہیں چلے گی، کھانے کے بغیر وہ اگلے دن تک اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے یا تکلیف کے اندر پڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ عبادات جو ہیں علی حسب الحال اس کی زندگی کے معمولات میں آ جائیں۔ تو اب پہلے تو یہ کہ یہ عبادات جو ہیں یہ اس کی زندگی کا حصہ بنے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں وہ بھی عبادت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جو عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اعمال بھی عبادت کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت حدیث مبارک، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، یعنی کچھ صحابہ کرام کے جن کی مالی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ جو مال و دولت والے لوگ ہیں یہ تو اجر لے گئے، جن کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، یہ تو اجر لے گئے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ بھی روزے رکھتے ہیں، تو لہذا جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں، تو وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، تو صدقہ کرنے کے ذریعے وہ اجر و ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، تو وہ تو بازی لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ کیا ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی کئی چیزیں ایسی بنائی ہیں کہ جن کے ذریعے تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ جو مال والے ہیں وہ صدقے کے ذریعے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، لیکن فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور چیزیں ایسی نہیں بنا دی کہ اگر تم وہ کرو گے تو تم بھی صدقے کا ثواب حاصل کر لو گے؟ اب وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر یہ کریں تو انہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِیحَةٍ صَدَقَةٌ، فرمایا کہ ہر سبحان اللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنے میں صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنے میں صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ پڑھنے میں صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ فرمایا تمہیں صدقے کی ثواب کی فکر ہے تو یہ والے جو اعمال ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ،
تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اب یہ تو وہ تھے کہ جو اذکار تھے، اور یہ وہ اذکار ہیں کہ جو تعظیم الہی کے ہیں، لہذا خالص عبادت میں شامل۔ لیکن اس کے آگے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں تمہارا اپنی اہلیہ کے قریب جانا، یعنی جنسی تسکین جو حاصل کرنا ہے، فرمایا کہ اس میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے حیران ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں اگر کوئی یہ والے معاملات کرتا ہے تو کیا اس میں بھی صدقہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں بھی اجر ملے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہی والی خواہش کی تسکین بندہ حرام سے جا کے پوری کرے تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ تو جب وہی خواہش کی تسکین اگر ناجائز جگہ پہ جا کے کرتا ہے اور وہاں اس کو گناہ ملتا ہے، تو اگر وہ حلال جگہ پہ کرے گا تو اسے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا چیز اور کہاں اللہ تعالیٰ نے ثواب اور صدقے کی بشارت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عمل میں عبادت کی کوئی صورت نہیں، لیکن چونکہ یہ جو جائز خواہشات کی جائز طریقے سے تسکین حاصل کرنا ہے، اگر اس میں حکم الہی کی پابندی ہو، حکم الہی پر عمل ہو، تو وہی والا معاملہ جو ہے وہ بندے کے لیے ثواب بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی خرچ کرتے ہو، گھر کے جو اخراجات کرتے ہو، فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو جس میں مقصد اللہ کی رضا ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو، تو فرمایا تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر عطا کیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیز کیا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کی خواہشات پوری کرتا ہے، وہ انہیں اچھے کھانے لا کے دیتا ہے، پھل لا کے دیتا ہے، گوشت لا کے دیتا ہے، کوئی اور ان کے جو ہے لباس وغیرہ لا کے دیتا ہے، یا اور ان کی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، تو یہ تو زندگی کے ایک لازمی امور ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی۔ لیکن ان پر بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا، جب کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا۔ فرمایا تبتغی بہا وجہ اللہ، جب کہ اسی خرچے کے ساتھ تم اللہ کی رضا کو طلب کرو۔ کیونکہ خرچہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ ایک بندہ ہے جو نا حلال ہی کماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو کھلاتا پلاتا سارا کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں رضا الہی کی نیت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ بھئی دنیا کی دیٹ از اے نارم آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے تو لہذا میں کر رہا ہوں، میں ٹریڈیشن ہے، رواج ہے یہ۔ لیکن ایک بندہ اپنے گھر والوں میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو اچھا لباس یا اچھا پہناوا یا اچھا کھانا اس لیے دیتا ہے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک آدمی اپنے بچوں پہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ خدا نے میری ذمہ داری رکھی ہے، میری ذمہ داری بنائی ہے کہ ان بیوی بچوں کا خرچہ میرے اوپر لازم ہے، تو لہذا میں اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے یہ نفقہ، یہ اخراجات کی ادائیگی کر رہا ہوں، یہ ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ تو اب جب یہ نیت ہوگی تو اسی کے اوپر ثواب مل جائے گا اور یہی کام عبادت بن جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جو فرمایا کہ بندے کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، اب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا تو ہر وقت کیسے عبادت کرے؟ ایسے کرے جیسے میں نے ابھی طریقہ عرض کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیثوں میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت نفسک فہو صدقہ وما اطعمت والدک وزوجتک وخادمک فہو صدقہ۔ فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنے آپ کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے، جو ہم خود کھاتے ہیں فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اور فرمایا کہ جو لقمہ تم اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے نوکر کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمارے زندگی بھر کے یہ معمولات ہیں، یہ دن رات کے کام ہیں، لیکن اگر نیت حسن، اچھی نیت اس کے ساتھ شامل ہو جائے
تو وہی ہمارے لیے صدقہ بن جائے گا۔ آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول میں دیکھا ہوگا کہ نیتوں پہ زور دیا جاتا ہے، ہر عمل سے پہلے نیت، ہر عمل سے پہلے نیت۔ اس کے پیچھے مقصد اور حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ثواب کا ڈھیر ہے، وہ یہ جی عبادت کا مفہوم ہے، وہ یہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن میں اتنی تاکید سے فرمایا گیا کہ تبتغی بہا وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصد ہونا چاہیے۔ اب بندہ خود کھاتا ہے اور اس میں بھی صدقہ کیسے؟ نارملی اگر آدمی کھاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آدمی جو بھی کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب مل جائے، نہیں، جب اس میں رضا الہی مقصود ہو۔ اب رضا الہی اس میں کیسے آئے گی؟ نمبر ایک، بندہ یہ سوچ کے کھائے کہ میں اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہوں اور حلال کھلاتا ہوں، کیونکہ خدا کا حکم حلال کا ہے، ایک۔ دوسرا، بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ اس کے ذریعے مجھے نماز پڑھنے میں مدد ملے گی، مجھے تلاوت میں مدد ملے گی، کیونکہ کھانے سے بدن کو انرجی ملتی ہے۔ بدن میں انرجی ہوتی ہے تو بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، بدن میں انرجی ہوتی ہے تو آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، بدن میں انرجی ہوگی تو آدمی دین کے کام کر سکتا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آدمی نے کھانا اس لیے کھایا کہ اس سے جو انرجی ملے گی، قوت ملے گی، اس کے ذریعے میں اللہ کے احکام پورے کر سکوں گا، میں اس کے بندگی کے کام کر سکوں گا۔ تو اب یہ وہ لقمہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ما اطعمت نفسک فہو صدقۃ، جو تو نے اپنے آپ کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے، اور جو تو نے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو اور اپنے نوکر کو کھلایا وہ بھی صدقہ ہے۔ تو دار و مدار کس پہ ہوا؟ دار و مدار ہے کہ یا تو وہ چیز بذات خود عبادت جیسے نماز، تلاوت، ذکر، یا یہ ہے کہ اس میں نیت عبادت کی رکھی جائے، یا یہ ہے کہ عبادت کے کام پر اس سے مدد حاصل کی جائے۔ تو جب بندے کی سوچ ایسی بن جاتی ہے اور یہ جو علم ہے، یہ علم نیت اسے حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کے سارے اعمال عبادت میں ڈھل جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں کہ یہی جو ہمارے روز مرہ کے اعمال ہیں یہ عبادت میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یمن بھیجا، اور کچھ نصیحتیں بھی فرمائی، لوگوں پہ آسانی کرنا، تنگی نہیں کرنا، اور خوشخبریاں دینا، نفرتیں مت پھیلانا، تو اس طرح کی نصیحتیں فرمائی۔ اور پھر یہ دونوں حضرات چلے گئے، یہ دونوں صحابہ کرام یمن چلے گئے۔ اچھا، اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ اے ابو موسیٰ کیف تقرأ القرآن، تم قرآن کیسے پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہو، کتنی کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا قائما وقاعدا وعلی راحلتی، کہ میں کھڑا بھی تلاوت کرتا ہوں، بیٹھ کے بھی تلاوت کرتا ہوں، اپنی سواری پہ بیٹھا بھی تلاوت کرتا ہوں۔ مراد یہ کہ تلاوت قرآن کی کثرت ہے، اور مقصد یہی ہے کہ کوئی لمحہ ثواب کے بغیر نہ گزرے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلمہم بالحلال والحرام فرمایا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم حضرت معاذ بن جبل کے پاس، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فرمایا اما انا، جہاں تک میرا تعلق ہے، فرمایا فانام واقوم، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات میں کچھ وقت عبادت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، تلاوت وغیرہ بھی کرتا ہوں، میں یہ دونوں کام کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي، فرمایا کہ جیسے میں اپنے رات کے قیام کو، رات کی عبادت کو جیسے میں ثواب سمجھتا ہوں، اسی طرح اپنے سونے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں، نوافل پڑھنے کو بھی میں ثواب سمجھتا ہوں، اور میں اپنے سونے کو بھی ثواب سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ کیسے؟ اس لیے کہ سونے کے اندر بھی نیت یہ ہے کہ جب میں سوؤں گا میرے بدن کو راحت ملے گی، میرا بدن جو ہے وہ عبادت کے لیے تیار ہوگا، میرا بدن جو ہے ان کاموں کی ادائیگی کے لیے تیار ہوگا جن کے لیے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا ہے۔ تو چونکہ میرا سونا جو ہے یہ میری عبادت کے لیے معاون ہے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، اذکار کے لیے، اور جو یمن کے قاضی تھے ان کاموں کی سر انجام دہی کے لیے،
تو فرمایا کہ میں اپنی نیند کو بھی باعث ثواب سمجھتا ہوں۔ تو یہ ہے حدیث مبارک کے نیت کے ذریعے بندہ اپنے روز مرہ کے معمولات کو کس طرح عبادت میں ڈھال دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ اب خلاصہ کلام کیا بنا کہ یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے اس کا مطلب یہ بنا کہ خدا کی پسند اور رضا کا کیا جانے والا ہر کام، خواہ وہ قول ہے یا وہ فعل ہے، ظاہری ہے یا وہ باطنی ہے، خدا کی رضا کے لیے کیا جانے والا یا وہ کام جو خدا کو پسند ہے یا خدا کی پسند پر مدد کے لیے، خدا کی عبادت پر مدد کے لیے کیا جانے والا ہر کام جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب اس عبادت کی آگے تفصیل ہے، اس عبادت کی آگے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ عبادت اقوال بھی ہو سکتے ہیں، وہ افعال بھی ہو سکتے ہیں، وہ احوال بھی ہو سکتے ہیں، وہ قلبی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ امور دنیا کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دعا ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، درود ہے۔ ان میں کچھ اقوال ہیں، کچھ اعمال ہیں، کچھ دونوں کا مجموعہ ہیں، یہ عبادات خالصہ ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ احوال اور اندر کی جو کیفیات ہیں ان کی بہت سی چیزیں ہیں جو عبادت ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ عز و جل کی محبت، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید، اس کے عذاب کا ڈر، اللہ سے خشیت، اس کی طرف رجوع، اس کے لیے اخلاص، صبر کرنا، شکر کرنا، توکل کرنا، تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قلب سے تعلق رکھتی ہیں اور عبادت۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ اعمال کے اندر سچ بولنا، امانت داری، والدین کی اطاعت، وعدہ پورا کرنا، نیکی کی دعوت، برائی سے منع کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، مسکینوں پہ رحم، ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک، جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ سارے اعمال ہیں لیکن یہ عبادت میں داخل ہیں۔ اس کے ساتھ وہ چیزیں کہ کھانا اور پینا اور دیگر امور زندگی میں نمبر ایک حکم شریعت کے مطابق کرنا، کہ شریعت کے مطابق کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ کھانا ہے تو کھڑے ہو کے نہ کھائیں، بیٹھ کے کھائیں، اور یہ سمجھ کے کھائیں کہ سنت ہے۔ تو اب جب بیٹھ کے کھائیں گے اور یہ سمجھ کے بیٹھ کے کھائیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو سنت پر عمل کی وجہ سے یہ کھانا عبادت بن جائے گا۔ اور دوسرا، جب اس میں رضا الہی کے کاموں میں معاونت اور مدد کی نیت ہوگی تو بھی یہ عبادت بن جائے گا۔ تو گویا یہ جو امور زندگی ہیں جو فی نفس ہی مباح کام ہیں، محض جائز کام ہے، نہ ثواب نہ گناہ، ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، حکم شریعت کے مطابق کیے جائیں، نمبر ایک، سنت کی اتباع اس میں ملحوظ رکھی جائے، دو، اور رضا الہی کے کاموں میں عبادت میں مدد کی نیت رکھی جائے۔ جب یہ ان میں سے کوئی شے ان امور مباحہ میں پائی جائے گی تو یہ کام جو ہیں یہ بھی عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ عبادت کا وہ میں نے مفہوم عرض کیا کہ عبادت کا ایک معنی وہ ہے کہ جس میں یہ جملہ امور حیات عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جسے عبادات کہتے ہیں کہ جس میں فردن فردن وہ اعمال عبادت ہیں، اور وہ ہیں کہ جو خالص تعظیم الہی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس کی مزید کچھ تفصیل ہے، یہ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا سچا بندہ بنائے، ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقتاً عبادت کا پورا معنی و مفہوم سمجھ کے ہماری پوری زندگی کو عبادت کے اندر ڈھالنے اور تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔